اعتزاز احسن صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے ذرا ہم لیگل سائیڈ اس کی پوچھ لیتے ہیں. اعتزاز صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. اعتزاز صاحب, یہ خبر بہت بڑی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کا جو ویزا ہے اس کی ایکسٹینشن کی درخواست برطانیہ نے مسترد کر دی ہے. اب آپ کے خیال میں آگے کیا ہو سکتا ہے؟ یہ یقیناً بہت بڑی خبر ہے, کیونکہ برطانیہ جیسے ملک میں جہاں کے پناہ گاہ ہے جو بلینئرز کی, بلینئرز اسپیشلی بلینئرز کی, وہاں ویزے کا انکار ہو جانا ایک بہت سنگین صورتحال ہے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے لیے. لیکن یہ نہیں کہ کل وہ آپ جہاز پہ بٹھا کے واپس بھیج دیے جائیں گے. ان کا وہ اپیل کریں گے یقیناً اس کے خلاف. اپیل میں 2-3 مہینے امکانی طور پہ لگ ہی سکتے ہیں. تو جو بات زیر قابل غور ہوگی وہ یہ ہوگی کہ ان کا ویزا, جہاں تک میری اطلاع ہے, پاسپورٹ ان کا منسوخ نہیں ہوا تھا. ان کا پاسپورٹ ایکسپائر ہو گیا تھا اور رینیو نہیں ہوا. تو ان کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے. اور جو تنسیخ پاسپورٹ کے لیے جو اہم گراؤنڈز ہونے چاہیے, جواز ہونا چاہیے, وہ ایکسپائرڈ پاسپورٹ کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے اور اس کے انکار سے وہ گراؤنڈز نہیں ہوتے. منسوخی کے لیے یو ہیو ٹو اپلائی یور مائنڈ اینڈ ٹو دا گراؤنڈز کہ کیوں اس کا پاسپورٹ منسوخ ہی کیا جا رہا ہے. ایکسپائری کے لیے وہ منسوخی جتنے سنگین الزامات کی ضرورت نہیں ہے. اگر ایکسپائر ہو گیا اور آپ اس کو کنٹینیو نہیں کرتے, اس پہ ذمہ داری خود شہری کی بھی آتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ آپ اپیل کرتے ہیں نواز شریف, جو میرا خیال ہے یقیناً کریں گے, ان کے وکلاء بھی تیاری کر کے رہے ہوں گے, اور وہ یہ آرڈر غالباً سسپینڈ ہو جائے گا اپیل میں, کیونکہ فرسٹ اپیل میں نارملی سسپینڈ ہو جاتے ہیں. اور وقت کتنا لگے گا اعتزاز صاحب, اگر یہ بتا دیں کتنا وقت آپ کے خیال میں لگ سکتا ہے سارے پروسیس میں, جو اپیل کا پروسیس ہے؟ میں وہاں جو امیگریشن کی پریکٹس تو نہیں کر رہا ہوں, پر برطانیہ کے اگر عمومی سٹینڈرڈز کو اور ضابطوں اور قواعد کو دیکھا جائے ان کی, تو 3-4 مہینے تو لگ سکتے. اور اپیل کی سماعت میں, اور اب اگر اپیل بھی ڈسمس ہو جاتی ہے تو پھر میاں صاحب کو اگر کوئی اور ملک لینے کو تیار ہو تو میاں صاحب ادھر جا سکتے ہیں, وہ پاسپورٹ ہو یا نہ ہو. یہ پاسپورٹ تو ضروری ہے. اگر ملک ڈیمانڈ کرے کہ آپ پاسپورٹ لے کے آؤ, اگر ملک کا آپ آ جاؤ, اور سعودی عرب ہی کہتے تو میاں صاحب کوشش کریں گے کہ کوئی ایسی پناہ گاہ مل جائے جہاں ان کو پاسپورٹ کے بغیر ایکسیپٹ کر لیا جائے. کئی مرتبہ ہوتا ہے, ایمرجنسی ہوتی ہے. میں ایسے کیسز جانتا ہوں. علامہ احسان اللہ ظہیر کا جب ان کو ادھر لاہور میں زخمی کیا گیا تو زخمی کے طور پہ وہ گئے تھے سعودی عربیہ, تو ان کے ڈاکٹرز کی ٹیم سعودی عرب کی جو آئی تھی, جو جہاز آیا تھا بادشاہ کا ان کو لینے کے لیے, وہ ساری ٹیم ڈاکٹرز کی بغیر ویزے بغیر کچھ وہ لاہور سے ساتھ گئی تھی. تو یہ تو ایکچولی ڈسکریشن ہے جس گورنمنٹ نے ان کو, جس ملک نے لینا ہے. اب مجھے نہیں پتا, شاید انڈیا تیار ہو جائے کہ جی آپ آ جائیں ہمارے پاس. انڈیا ایسی کھیلنے کو تو تیار ہوگا, تو گو میاں صاحب نہیں اس میں آئیں گے آئی ایم شیور. بٹ یہ اس قسم کی پناہ تو آفر کی جا سکتی ہے, دی جا سکتی ہے. اور میاں صاحب کے لیے, کہ میاں صاحب نے اپنی حکومت میں اپنی گڈ ول اور فیملی کی گڈ ول دنیا کے حکمرانوں میں بنائی ہے, اور بنائی ہے کانشیسلی. ملک کو کوئی اس کا فائدہ ہو نہ ہو, پر قطری شہزادے خط لکھنے کو تیار ہیں اور جھوٹا خط لکھنے کو تیار ہیں میاں صاحب کے لیے. میاں صاحب کے لیے یہ یو اے ای میں بڑی شہزادوں میں گڈ ول ہے. سعودی عرب نے پچھلی دفعہ ثابت کر دیا تھا کہ ان کی ذات کے, انہوں نے اپنے پرائم منسٹر شپ کے عہدے کو, جو کہ ملک کا عہدہ تھا,
کو اپنی ذات اور اپنی بزنس کو اور ذاتی تعلقات کو بڑھانے کے لیے بہت استعمال کیا. یہی سجن وہ جو جندال تھا جندال، اسی کا دیکھ لیں، وہ مری گیا وداؤٹ اے ویزا. بالکل ٹھیک. موڈی یہاں آیا، موڈی کی ساری ٹیم اتری کو 60 لوگ وداؤٹ اے ویزا. تو ویزا کی جو ہے شرط وہ بنیادی طور پہ اس ملک پہ نہیں لگے گی. اور یہ فیصل واڈوا کہہ رہے تھے نائجیریا، میرے خیال نائجیریا سے بہتر ممالک اور زیادہ آسودہ ممالک جو ہیں وہ میاں نواز شریف کو یہ فیسلٹی دینے کو تیار ہوں گے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ڈپلومیٹکلی سفارتی سطح پہ کس قدر عمران خان اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ مؤثر ہے. اب اگر کوئی ملک تیار ہو اور میاں صاحب ادھر چلے جانا شروع ہو جائیں تو پھر بھی وہ یہ نہیں کہ فوراً ہی پاکستان پہنچ رہے ہیں. اور فوراً اسی صورت میں آ سکتے ہیں کہ اگر وہ خود فیصلہ کرے، میاں نواز شریف خود فیصلہ کر لے کہ میں پاکستان واپس جاتا ہوں، یہ رسوائی بڑی زیادتی ہے، تو پھر وہ یقیناً آ سکتا ہے. وہ تو اس کی چوائس ہے. لیکن اگر اس کی چوائس ہو کہ میں نے کہیں نہ کہیں پناہ گاہ ڈھونڈنی ہے، تو پناہ گاہیں میاں صاحب کے لیے بہت ہیں. اور دو میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، لندن جو ہے اور انگلینڈ جو ہے یہ مشہور ہے پناہ گاہ بلینئرز کی، ارب پتیوں کے لیے. یہ پناہ گاہ روسی جو ارب پتی ہیں، انڈین ارب پتی، کوئی 2000 انڈین ارب پتی وہ وہاں رہتا ہے، اور وہ اس کے وارنٹ جاری ہوئے ہیں، اس کو عدالتیں طلب کر رہی ہیں بھارت میں، پر وہ موج کر رہا ہے، وہاں رہ رہا ہے. سو آپ کو یہ لگتا ہے، اعجاز صاحب لیٹس ریفریز دس، سو آپ کا یہ خیال ہے کہ میاں صاحب کو یا تو کوئی ملک لے لے گا، ایک آپشن ان کے پاس یہ ہے، کیونکہ حکومت نے تو یہ فیصلہ کر کے سنا بھی دیا کہ ہم ان کا ویزا ایکسٹینڈ نہیں، ان کا پاسپورٹ رینیو نہیں کریں گے. سو اگر یہ سچویشن نہیں ہے تو یا تو میاں صاحب کسی اور ملک میں جائیں گے، لازمی اپیل کریں گے، اس میں تھوڑا سا وقت لگے گا، لیکن عموماً پروسیس یہ ہوتا ہے کہ اپیل جب پہلی دفعہ ویزے کی درخواست مسترد ہو جائے توسیع کی، تو اپیل بھی مسترد ہو جاتی. اگر کوئی اور ملک نہیں لیتا اعجاز صاحب، پھر کیا ان کو زبردستی پاکستان واپس بھیجا جائے گا، یا وہ ان کے پاس پھر اس وقت اس صورت میں کیا آپشنز ہوں گے؟ نہیں، اس صورت میں آپشن یہی ہوگی، برطانیہ کیا ان کو نوٹس دے گا کہ آپ اگلے 10 دن میں برطانیہ سے نکل جائیں. ان کو یہ نہیں پرواہ ہوگی کہ یہ کدھر جاتے ہیں. وہ پرواہ اسی صورت میں ہو سکتی ہے اور ان کی ذمہ داری ہو سکتی ہے کہ وہ پاکستان واپس آئیں اگر وہ ایکسٹراڈیشن کر رہے ہوں، اگر وہ ایکسٹراڈائٹ کر رہے ہوں، یعنی اپنے ملک سے ایک خاص ملک یا ان کے ملک واپس ان کو بھیج رہے ہوں. تب ہے کہ لازم ہے وہ برطانیہ کو کہ وہ انشور کرے کہ میاں صاحب واپس جہاز میں بیٹھے، جہاز کا ٹکٹ ہو، جہاز میں سیکیورٹی ساتھ ہو، پاکستانی سیکیورٹی، کیونکہ وہ ہینڈنگ اوور لندن میں کر دیں گے اور وہ میاں صاحب کو لے کے اور پاکستان. لیکن اعجاز صاحب اس میں ایک چیز جو ہم دیکھتے رہے ہیں بہت عرصہ، وہ یہ کہ جو انلیگل امیگرنٹس ہوتے تھے جن کو اپریہینڈ کیا گیا ہے برطانیہ میں، تو برطانیہ کی کسی جیل میں یا کسی جگہ ان کو ڈیٹین کیا جاتا تھا اور ان کو اسپیسیفک پاکستان باؤنڈ فلائٹ پہ واپس بھیجا جاتا ہے. سو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کیس میں بھی وہ پاکستان باؤنڈ فلائٹ پہ واپس بھیجے جائیں گے، یا ان کو کسی بھی، جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ سعودی ہیں فار ایگزامپل، ان کو کسی کے بھی حوالے کر دیا جائے گا کہ سر آپ جائیں، آپ اس جگہ چلے جائیں، اس فلائٹ پہ جا کے بیٹھ جائیں، جس فلائٹ میں سعودی باؤنڈ فلائٹ کے اوپر کیا ہوگا اس کیس میں؟ سر اس کیس میں اگر سعودی ان کو لینا چاہتے ہیں فار انسٹنس، تو وہ اس وقت کا انتظار نہیں کریں گے. 10 دن اگر یہ برطانیہ بھی یہ نہیں کرے گی کہ پکڑ کے لے جا کے اور فوراً ایئرپورٹ پہ پہنچا کے اور جہاز میں بٹھا دے. برطانیہ نوٹس دے گی کہ 10 دن میں نکل جائیں. ہم نے دیا تھا یہاں وہ کرسٹینا لہم کو کہ 10 دن میں نکل جاؤ بھائی، چلے جاؤ، آپ کا ویزا، ہم وہ اس میں بھی ایکسٹینڈ نہیں کر رہے تھے. اور اس طرح کا ہوتا رہتا ہے، آپ نکل جائیں، اب وہ چلے جائیں.
اب نواز شریف کو یہ آرڈر آئے گا کہ آپ 10 دن میں چلے جائیں، آپ کا ویزا نہیں ہے. اب اس 10 دن میں اگر وہ سعودی اس کو لینے کو تیار ہیں تو سعودی جہاز بھیج دیں گے، نہ پوچھا جائے گا کہ کون کدھر جا رہے ہو کدھر، ایز لانگ ایز از آؤٹ آف دی یونائٹیڈ کنگڈم. سو ایز لانگ سعودی لے جائیں وہ ادھر جا سکتے ہیں. اب میاں صاحب لیگل آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یا تو ملک کسی اور ملک چلے جائیں، دیٹس ون لیگل آپشن ہی ہیز، اور ہی ہیز ٹو کم بیک ٹو پاکستان، دیٹس دی ادر لیگل آپشن ہی ہیز. یہاں کے تو ان کو جیل جانا پڑے گا ظاہر ہے، بیکاز ہی از کنوکٹڈ کانوکٹ ہیں یہاں کے. یہاں آ کے وہ کوشش تو کریں گے کہ پنجاب ہائی کورٹ سے اور لاہور وہ لینڈ کریں اور پنجاب ہائی کورٹ سے کوئی بیل، جس کو پریونٹیو بیل کہتے ہیں، وہ حاصل کر لیں، جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ صاحب جو آ رہا ہے اس کو ایئرپورٹ میں آپ مت گرفتار کریں. He wants to go and report he wants to come to the court. اب جس وقت وہ اترتا ہے اس کو جانے دیں، آپ آزاد رہنے دیں. یہ ہماری پناہ میں اور ہمارے سامنے پیش ہونے کے لیے واپس آ رہا ہے. تو until he presents himself in court, and اگر کورٹ میں پریزنٹ کرتے ہیں اور وہ میاں صاحب یہ آرڈر لے لیتے ہیں، حاصل کر لیتے ہیں، تو دین ہی ول ٹرائی کہ ان کی بہت بڑی ریسیپشن ہو، اور عدالت میں بھی جب پہنچے تو عدالت میں بھی ایک ہنگامہ ہو بہت میاں صاحب کا. یہ ان کی کوشش پھر ہوگی. پر یہ اگر عدالت ایک کنوکٹڈ کانوکٹ کو، ایک جس مجرم ثابت ہو چکا ہے، اس کو اگر یہ عدالت اتنی رعایت دیتی ہے، تو شریف خاندان کا ریکارڈ پنجاب ہائی کورٹ سے تو بہت اچھا ہے اس معاملے میں. ایسی رعایت ملی ہے ان کو. یہی جو نواز شریف کو کانوکٹ ہونے کے باوجود ملک سے ہی باہر جانے دیا، کہیں یہ کبھی کسی کو اس طرح نہیں جانے دیا گیا جو کانوکٹ ہو. اگر کانوکٹ نہ ہوتے، انڈر ٹرائل ہوتے، تو وہ بھی امکانی تھا. لیکن عدالت اپنے جورسڈکشن سے باہر کسی ملزم کو اپنی جورسڈکشن کے باہر کوئی عدالت نہیں جانے دیتی. پنجاب سے باہر نہیں جانے دے سکتی تھی یہ عدالت. اپنے دائرہ اختیار کے اندر رکھنا عدالت کی ذمہ داری ہے، کیونکہ عدالت نے ٹرائی کرنا ہے، عدالت نے حساب دینا ہے اس قوم کو کہ یہ مجرم، اس کو ہم نے ٹرائی کیا، اگر بے گناہ تھا اپیلیٹ کورٹ اس کو بے گناہ ثابت کر دے. لیکن بیفور دا کنوکشن از سیٹ اسائڈ آپ رہا کر دیں اس کو. یہ اس کی عدالت کو، یہ عدالت کو بھی اختیار نہیں، اور عدالت بھی ایک طرح سے جواب دہ ہے ٹو دی انسٹیٹیوشن، the one institution under our constitution which is supreme, and that is parliament. سر آخری سوال، آپ کو لگتا ہے یہ بڑا ڈینٹ ہے پی ایم ایل این کی پالیٹکس کے لیے بھی؟ کیونکہ جو سب سے بڑا ان کا ایک سیویئر تھا وہ یہ تھا کہ میاں صاحب کو کچھ نہیں ہو سکتا باہر، اس وجہ سے وہ تھوڑی سی آزادی کے ساتھ پالیٹکس کر رہے تھے. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ دس ول افیکٹ پی ایم ایل این پالیٹکس؟ بہت زیادہ. اب میاں صاحب مثال کے طور پہ ویزا ان کا کینسل ہو گیا. اب پاکستان گورنمنٹ اگر اپنے وکلاء کو یہ انسٹرکٹ کرے کہ جب یہ اپیل کریں، اپیل تو ایڈمٹ ہو جائے گی، ون اپیل تو لازمی سنی جائے گی، لازمی وہ ایڈمٹ ہو جائے گی. تو جو اپیلیٹ اتھارٹی ہے وہ ہو سکتا ہے کہے کہ جی اس دوران جب تک ہم اپیل کا فیصلہ نہیں کرتے ان کا ویزا منسوخ نہیں سمجھا جائے گا، بٹ ہی ول بی ڈیمڈ ٹو بی آن ویزا بیکاز ہی ہیز ٹو اپیئر بفور اس. وہاں پاکستان گورنمنٹ شوڈ سے کہ ان کو بیانات دینے اور سیاست میں حصہ لینے پر آپ روک دیں، کیونکہ یہ بہت سیاست میں وقت کا سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو، اور کیا ان کو اپنے گھر رہنے کی اجازت ہوگی؟ ایک تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی حکومت یہ کہہ سکتی ہے کہ آپ ان کو سیاست نہ کرنے دیں، کیا وہ اپنے گھر رہ سکتے ہیں؟ گھر عموماً کیونکہ ویزا سسپینڈ، یہ آرڈر اگر سسپینڈ ہو جائے تو پھر وہ اسی طرح رہ سکتے ہوں گے جس طرح وہ ویزا پہ ہے. پر ویزا کی ایکسٹینشن کی یہ پر کنڈیشنز لگائی جا سکتی ہیں، اور ایسی کنڈیشن بڑی
معمولی سی کنڈیشن ہے کہ یو آر ناٹ ٹو ٹیک پارٹ ان دا پالیٹکس پالیٹکس آف دس کنٹری. بہت شکریہ اعجاز صاحب. ایک بریک. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.